السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک بک ہے کینسر کے اوپر۔ یہ میں نے 2010 میں پبلش کی تھی۔ 2009 میں نے سارا ریسرچ کا اس پہ کام کیا، اور پھر یہ سب لوگوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کام کیا کینسر کے اوپر، تو اب آپ اس کو ایک بک کی شکل دے دیں۔ اور یہ اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی بکلیٹ کی طرح بنوائی، اور اس کے اندر پھر کینسر کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس قرآن سے بھی جو آیات ہیں وہ بھی اس میں ہم نے لکھی، پھر اس میں حدیث سے جو ہمیں طب نبوی سے جو علاج مل رہا تھا وہ بھی اس میں لکھا، پھر آرگینک بھی جو چیزیں مجھے اس میں ملی وہ میں نے اس میں لکھی۔ پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھیں کلونجی بھی استعمال کرنی ہے، شہد بھی استعمال کرنی ہے، پھر مشروم بھی ملتا ہے ہمیں اس میں، پھر اس کا نفسیاتی علاج بھی تھا کہ ہم نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو کتنا ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ ہم کینسر سے جو ہے وہ کریں، اس سے نکل سکے، یا کوئی بھی بیماری ہے اس سے ہم پازیٹیو تھنکنگ سے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ میں نے لوگوں کو دی، تقریباً 1000 میں نے یہ کروائی، اور پھر اس کا جو ہے اس میں دم بھی میں نے لکھ دیے، دعائیں بھی لکھیں کہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے ہر وقت، اور کپنگ بھی ہے اس کا، تو شرکیہ چیزوں سے بچنا ہے، عقیدہ خراب نہیں کرنا۔ تو یہ ساری بک جو ہے یہ بہت سارے ہاسپٹلز میں جہاں پر کینسر کا تھا ڈپارٹمنٹ، اور وہاں پہ کینسر کے پیشنٹ ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی میں یہ کتابیں بانٹی لوگوں کو فری میں۔ میں اپنے بچوں کو ساتھ لیتی تھی، کئی دفعہ ان کے اسٹوڈنٹس ساتھ ہوتے تھے، ان کے فرینڈس ساتھ ہوتے تھے، بچے ان کے فرینڈس کو لیا، تو ہم لوگ چلے جاتے تھے ہاسپٹلز میں یا ایسے کلینکس میں جہاں پہ کینسر پیشنٹ بیٹھے ہوتے تھے، تو ہم نے ان کو جا کے یہ بکس جو ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنی شروع کر دینی، اور یقین کریں کہ لوگوں نے بڑی خوشی سے یہ لینی، اور میں چاہتی تھی کہ جب وہ ایلوپیتھک علاج کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ وہ یہ آرگینک چیزیں کھائیں اور دعائیں پڑھیں اور اپنا عقیدہ صحیح رکھیں اور اللہ کے ساتھ اس بیماری میں تعلق مضبوط کریں۔ میرا صرف یہی جو ہے وہ سوچ تھی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یقین کریں کہ ڈاکٹرز نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، اور ہم سے یہ بکس بھی چھین لی، اور جن لوگوں کو ہم نے دی ہوئی تھی ان سے بھی چھیننا شروع کر دی کہ یہ آپ کیا یہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو بڑے مشہور پنڈی اسلام آباد کے ہومیوپیتھک کے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں علاج کرتا ہوں کینسر کا، تو ادھر بھی جا کے میں نے ان سے جب بات کی کہ یہ بک ہے اور یہ یہاں پہ جو پیشنٹ آتے ہیں میں ان کو دینا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا، نو یہ نہیں دینی، حالانکہ اس میں تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو ان کے طریقہ علاج کو جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالتی۔ تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ہیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پیشنٹ ٹھیک ہوں، کینسر سے باہر نکلے۔ پھر ابھی جو کینسر کے اوپر اور بہت زیادہ ریسرچ میں نے کی، تو مجھے پتہ چلا کہ کینسر جو ہے ایکچولی جو یہاں پر سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی جسم میں کوئی گٹلی بن گئی، اور اس کو لوگ کینسر کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سم ٹائم وہ باڈی کے اندر ہوتی ہے، سم ٹائم وہ باڈی کے باہر بھی ہوتی ہے، اندر بھی کئی اعضاء پہ اس طرح کی گٹلیاں بن جاتی ہیں، اور پھر لوگ بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، خاص طور پہ لیڈیز میں ہو گیا، بریسٹ میں کوئی گٹلی بن گئی تو وہ گئے جا کے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بایوپسی کروا لیں جی۔ اب ہوتا کیا ہے، پروسیس کیا ہے کہ باڈی جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو بھی کوئی ٹاکسن ہوتے ہیں، کوئی بھی زہریلے چیزیں ہوتی ہیں، باڈی ان سب کو اکٹھا کرتی ہے اور ایک جگہ پہ اس کو ڈپازٹ کر دیتی ہے جہاں پہ وہ گٹلی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جو
टॉक्सिन होते हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बॉडी का जो फंक्शन है उसमें रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो इसलिए बॉडी उनको सारे जिस्म से निकाल के 1 2 3 जगह पे भी हो सकता है वो इस तरह के डिपॉजिट जमा कर दे और वो एक गुठली की शक्ल में या लिपोमा कहते हैं उसकी शक्ल में वो बाहर निकल आए। तो उसमें ये होता है कि वो अक्सर औकात जो है वो ये वाली जो इस तरह की जो गुठलियाँ होती हैं, अक्सर औकात ये गुठलियाँ जो हैं वो तकलीफ़ नहीं देती। अक्सर ये हमें दर्द भी नहीं इतना कर रही होती। तो इन गुठलियों से डरना नहीं चाहिए और इन गुठलियों से परेशान भी नहीं होना चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए और इनको एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देना चाहिए और अपनी नॉर्मल जो है वो डाइट सही करते रहे। सम टाइम डाइट सही करते हैं तो उसी से ये गुठलियाँ रिमूव हो जाती हैं, उसी से ये वापस डिज़ोल्व हो जाती हैं, बॉडी का सिस्टम इनको सही कर लेता है। तो कैंसर एक्चुअली कोई बीमारी है नहीं जिसको इतना डराया गया। जब आप इसके अंदर बायोप्सी करते हैं तो फिर जो है ये तकलीफ दे बनती है। फिर ये क्या होता है, ये वो जो टॉक्सिन होते हैं वो फैल जाते हैं ब्लड में, तो उससे फिर ये चीज़ जो है पूरी बॉडी में फैल जाती है टॉक्सिन। तो बायोप्सी जो है उसको आप ना कराएं और आप अपनी डाइट सही करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे तो उसी से ये सही हो जाता है। और कई सारे केसेस हमने इस तरह सही किए भी। अक्सर ख़वातीन मुझे मैसेज कर रही होती हैं या कमेंट्स में कि आप फाइब्रॉइड्स के बारे में बताएं, तो उसके बारे में भी यही असूल कार फरमा है कि हम जो हैं वो अपनी डाइट सही करें और अपने ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं या तिब नबवी से कुछ मेडिसन है उनको इस्तेमाल करें, तो उसी से ही ये चीज़ ठीक हो जाती है। और अगर ये गुठली आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रही तो इसको रहने दें। ये जब आपकी बॉडी सेहतमंद होगी तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। तो जी सबसे अहम बात कैंसर के हवाले से समझने की ये ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ एक नाम रखा हुआ है लोगों को डराने का। कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं। आप खुराक सही नहीं खा रहे जिसकी वजह से या आप ऐसी खुराक खा रहे हैं कि जिसमें कोई ऐसे केमिकल्स हैं या कोई ऐसे नुकसानदेह चीज़ें हैं। मतलब मेरा काम तो यह है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाना। तो वो बॉडी हमारी को अल्लाह ताला ने अमेजिंग चीज़ है, हमारा जिस्म जो अल्लाह ने बनाया है, कोई इस तरह तख्लीक कर ही नहीं सकता कि ये खुद अपने अंदर एक स्कैनिंग है जिस्म के अंदर, और जो भी गलत खुराक हमारी जिस्म में जाती है, इवन कोई भी चीज़ हमारे जिस्म में जाती है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है या उसकी कारकर्दगी को ख़राब करती है, तो जिस्म फ़ौरन उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और वो उस चीज़ को बाहर निकाल देता है जिस्म से। फ़ौरन वॉमिट हो जाएगा या हमें जो है वो लूज़ मोशन लगेंगे या हमारी बॉडी के ऊपर कोई दाने निकल आते हैं, फोड़े निकलते हैं, जिससे वो जिस्म क्या कर रहा होता है, उस जहर को बाहर निकाल रहा होता है जो जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरीके से जिस्म सारी कोई टॉक्सिन जहर होते हैं, जहरीले मादे जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं या जिस्म की कारकर्दगी जो कोई भी उसका फंक्शन है उसके लिए उसको रास्ते में रुकावट डालते हैं, तो जिस्म उन सब को लेकर एक जमा करके एक साइड पे डिपॉजिट कर देता है, रख देता है, जहाँ पे उसकी कारकर्दगी जो है वो ख़राब ना हो और उसको कोई मसला ना हो। तो वो उस सिलसिले में जो है वो कोई गुठली बन जाती है हमारे अंदर या बाहर, तो हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपके जिस्म में अंदर या बाहर कोई भी गुठली बनती है, कोई भी सिस्ट बनता है, आपने परेशान नहीं होना।
یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ ہمارا جسم نے وہ سارا سائڈ پہ کر دیا. آپ اپنی ڈائٹ صحیح کریں، اپنی ڈائٹ جو ہے وہ سنت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو بالکل بھی کسی کوئی ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں بھاگنا، کوئی اس کو چھیڑنا بالکل نہیں ہے. اس کو ایسے ہی رہنے دیں، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی. تو یہ ہے اصل چیز. اور اس کے لیے ڈائٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ ڈائٹ اچھی کھا لیں تاکہ آپ یہ جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائے اور ختم ہو جائے. تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وقت ان کے ابھی کام کیا کر رہے ہیں یہ کہ آپ کو خوراک سے دور کیا، خوراک نہ کھائیں اور ہماری دوائیاں کھائیں، ہمارے سپلیمنٹ کھائیں، ہمارے انجیکشن لگوائیں، ہماری جو ہے وہ ہاسپٹل میں سارا وقت بیٹھے رہیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو ہر وقت آپ سے لیتے رہیں اور آپ کو بیمار رکھیں اور ہمارے بینک بھرتے رہیں. لیکن طب نبوی میں آپ کوئی بھی بیماری کے لیے آتے ہیں، آپ ایک دفعہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ چلیں 5 ہفتے تک دوائی کھائیں اور 5 ہفتے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو لائف ٹائم دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل طب تو ہوتی ہی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہوئی ہے، آپ اس کا کچھ دن اس کی ڈائٹ صحیح کریں، اپنا خوراک صحیح کریں اور آپ اس کے مطابق دوائی کھائیں. بہت ساری بیماریاں تو صرف خوراک سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کوئی بیماریاں ہیں جن کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک میڈیسن لینی پڑتی ہے جو کہ ہربل یا طب سے یا زمین سے نکلی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے. تو وہ بھی آپ کو صرف اس وقت تک کھانی ہے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے. آپ اپنا لائف سٹائل صحیح کریں گے صرف یہ میڈیسن کام نہیں کرتی. آپ کو اپنا لائف سٹائل صحیح کرنا ہوگا، آپ کو اپنی خوراک صحیح کرنی ہوگی، آپ کو اپنے دن رات صحیح کرنے ہوں گے اور ساتھ آپ کو یہ دوائی کھانی ہوگی 5 ہفتے. تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں. ہم تو یہ بات نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ساری زندگی یہ دوائی خریدنی ہے ہم سے، ہم نے کوئی اپنی فیکٹری بنا لی ہے دوائی کی اور آپ نے وہ ساری زندگی دوائی خریدنی ہے اور آپ نے کھانی ہے اور ہمیں آپ نے پیسے دینے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں کہہ رہے ہم.